دوستوں، انگریزوں کے تاجروں کے بیس میں آنے اور مکاری سے ہندوستان پر قابض ہونے کے خلاف ہر ہندوستانی نے مزاحمت کی اور اپنے حق اور آزادی کے لیے لڑے، لیکن پشتون قوم نے انگریزوں کے خلاف بہت سی قربانیاں دی۔ جنگ امبیلا، جنگ ملاکن 1895 اور 1897 کی 2 جنگیں، اینگلو افغان وارز کی 3 جنگیں اور وانا وزیرستان کا معرکہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ پشتون قوم کے سرکردہ لیڈر اور مجاہدوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی اور انہیں اپنے علاقوں سے نکل جانے کے لیے کوششیں کی۔ غازی عمرا خان بابا، فقیر اے پی، سرتور فقیر، غازی امان اللہ خان اور پالے خان پشتونوں میں بہت مشہور ہوئے، جنہوں نے اسلحے اور وسائل کی کمی کے باوجود انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ ان پشتون مجاہدین لیڈروں میں ملا پابندہ کا نام بہت مشہور ہے، جس نے 1894 میں وزیرستان میں وانا انگریزی فوجی چھاونی پر حملہ کر کے انگریز افواج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور ہندوستان سے لے کر برطانیہ تک انگریز اس جنگی معرکے سے سخت خوفزدہ ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک رات میں اس خوفناک معرکے میں انگریز آفیسر سمیت 100 سے زائد فوجی ہلاک ہو گئے اور پشتون لشکر نے سینکڑوں گھوڑے، رائفلز اور ہزاروں روپے کے سامان بھی لوٹ لیے۔ اگرچہ انگریز افواج کی طرف سے اور ایک بھارتی اخبار میں صرف 45 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، لیکن در حقیقت صرف ایک رات میں اتنا بڑا نقصان ہوا تھا جتنا جنگ امبیلا اور ملاکن و چکدرت قلعوں پر حملوں کے دوران بھی نہیں ہوا۔ صرف ایک اس حملے نے انگریزوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ پشتون قوم کسی صورت بھی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوستوں، ملا پابندہ کا اصل نام محی الدین ماسیت تھا اور وہ پشتون قبیلے محسود سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا تعلق جنوبی وزیرستان کے گاؤں ماروجی شبی خیل سے تھا۔ ملا پابندہ کی تاریخ پیدائش اور بچپن کے حالات کا تذکرہ نہیں ملتا، کیونکہ وہ اس وقت منظر عام پر آئے جب 1894 میں اس نے پشتون نوجوانوں کے لشکر کو تیراہ وانا میں انگریزی فوجی چھاونی پر حملہ کیا تھا۔ ملا پابندہ اس وقت کے مذہبی رہنما اور جنگی مجاہد مولانا حمز اللہ وزیر کے شاگرد تھے۔ آپ نے انہیں اس استاد سے نہ صرف مذہبی علوم کی تربیت حاصل کی بلکہ ان سے جنگی فنون کی تربیت بھی حاصل کی۔ نوجوانی میں ملا پابندہ نے مولانا محمد انور سے تیراہ میں قادری طریقے میں بیعت کی۔ ملا پابندہ اس وقت منظر عام پر آئے جب 1894 میں افغانستان کے امیر عبدالرحمن اور انگریز میجر سر ڈیورنڈ کے درمیان مشہور بدنام زمانہ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے نہ صرف پشتون قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ان کا اتحاد بڑھ گیا، بلکہ پشتون قوم کے بہت سے علاقے بھی انگریزوں کے تسلط میں چلے گئے، جن میں وزیرستان، ملاکن، بنیر، چکدرا، چترال کے بہت سے علاقے انگریزوں کے زیر تسلط آئے، جو پشتونوں کو کسی صورت منظور نہیں تھے، کیونکہ ان علاقوں سے انگریزوں کو روس کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا اور انگریز وہاں فوجی چھاونیاں بنا کر نہ صرف روس سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے بلکہ پشتونوں کو بھی مغلوب رکھنا چاہتے تھے۔ 1894 میں جب ڈیورنڈ لائن معاہدے کے بعد انگریزوں نے وزیرستان وانا میں فوجی چھاونی بنائی تو ملا پابندہ نے باقاعدہ اعلانیہ انگریزوں کی مخالفت شروع کی اور پشتون نوجوانوں کو انگریزوں کے خلاف ابھارنا شروع کیا۔ اگرچہ ابتدا میں انہیں ناکامی ہوئی، لیکن بعد میں پشتونوں کو ان کی باتیں سمجھ میں آنی شروع ہوئی۔ آپ نے پشتونوں کو خبردار کیا کہ اگر ایک دفعہ انگریزوں کی فوجی چھاونی یہاں بن گئی تو پشتونوں کی آزادی ختم ہو جائے گی اور وہ براہ راست انگریزوں کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ طاقت اکٹھی کرنے کے بعد ملا پابندہ نے اس وقت کے انگریز پولیٹیکل ایجنٹ مسٹر بروس کو خبردار کیا کہ وہ وانا سے اپنی فوجی چھاونیاں ختم کر دے۔ ملا پابندہ نے اس مقصد کے لیے مسٹر بروس کو خط لکھا، لیکن مسٹر بروس نے ملا پابندہ کے خط کی تصدیق کی اور اسے ایک مذاق سمجھ کر ٹال دیا۔ ملا پابندہ نے شمالی وزیرستان کے علاقے توچی کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور انگریزوں کے خلاف پشتون نوجوانوں کو اکٹھا کر کے انہیں جہاد کی تربیت دینی شروع کی اور وہ پورے پختونخوا میں ایک جنگی لیڈر اور مذہبی رہنما کے طور پر مشہور ہوئے اور سیلانی ملا اور ملا پابندہ کے نام سے انہیں شہرت ملی۔ انگریز آفیسرز نے ملا پابندہ کی بڑھتی ہوئی شہرت اور مقبولیت سے خائف ہو کر انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک رات 1894 کو جب کہ انگریز سپاہی وانا چھاونی میں بے فکر سوئے ہوئے تھے، پشتون مجاہدوں نے ملا پابندہ کی سربراہی میں فوجی چھاونی پر حملہ کر دیا۔
انگریزی سرکاری اطلاعات کے مطابق تقریباً 1000 سے 2000 تک پشتونوں نے ڈول بجاتے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے چھاؤنی پر حملہ کر دیا، جس سے سوئے ہوئے انگریزوں میں سپاہی بدحواس ہوئے اور شدید شور سے گھوڑے بدک کر دوڑنے لگے، جس سے انگریز سپاہی شدید زخمی ہوئے۔ یہ پشتون مجاہد سوئے ہوئے انگریزوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے اور جب تک انگریز سپاہی سنبھلتے وہ تباہی مچا کر بہت کچھ لوٹ کر واپس بھی جا چکے تھے۔ اس جنگ میں تقریباً 100 سے زائد انگریز آفیسر اور سپاہی ہلاک ہوئے اور سینکڑوں گھوڑے اور ہزاروں روپے کے اسلحے اور سامان پشتون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ صبح بہت سے انگریز سپاہی پورے وزیرستان میں پھیل گئے لیکن انہیں کوئی مجاہد نہیں ملا۔ چاروں ناچار انہوں نے محض شک کی بنیاد پر 5 پشتون نوجوانوں کو گرفتار کیا اور وزیرستان اور بلوچستان کے 5 سرداروں کو اعتماد میں لے کر جرگے کے طور پر ملا پابندہ کے پاس بھیجا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ لوٹا ہوا سامان، اسلحہ اور گھوڑے واپس کر دے یا تاوان کے طور پر 500 روپے دے تو ان 5 نوجوانوں کو چھوڑ کر صلح کی جا سکتی ہے۔ ملا پابندہ نے مسٹر بروس کے پاس اپنا بھتیجا ملا عبدالحکیم بھیجا اور اسے ایک خط دیا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ ان 5 پشتونوں کو چھوڑ دیں اور وانا کو انگریزوں سے خالی کر دے، لیکن مسٹر بروس نے پورے وانا کو فوج سے بھر کر سیل کر دیا اور ملا پابندہ کی تلاش شروع کر دی، جس کے جواب میں 2 نومبر 1894 کو ملا پابندہ نے فوجی چھاؤنی پر اچانک ایک بڑا حملہ کر دیا۔ بھارتی اخبار پائنیئر الہ آباد انڈیا کے مطابق 1000 کے لگ بھگ مجاہدوں نے اچانک آرمی چھاؤنی پر حملہ کر دیا اور 100 سے زائد سپاہیوں کو قتل اور 200 سے زائد کو شدید زخمی کر دیا اور بہت سا اسلحہ اور ساز و سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اس حملے کے جواب میں انگریز سرکار نے ملا پابندہ اور اس کے پشتون مجاہدوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور جنرل ٹیومر، میجر اونیل اور جنرل لوک ہارٹ کے زیر قیادت ہزاروں انگریز سپاہی وزیرستان کا محاصرہ کیا اور 13 دسمبر 1894 کو ملا پابندہ کی تلاش شروع ہوئی اور اسے 1 مہینے کا الٹیمیٹم دیا گیا، لیکن وہ کبھی ملا پابندہ کو پکڑ نہیں سکے اور 1913 کو ملا پابندہ نے وفات پائی۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں کسی غدار نے زہر دے دیا تھا۔ وہ آخر دم تک اپنی سرزمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔